إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ دہر دوسرا رکوع آیت نمبر 23 ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. فاصبر لحکم ربک، پھر آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کریں. ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور ان میں سے کسی بدکار یا ناشکرے کا کہا نہ مانے. آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورہ قدر ہے 30ویں پارے کی. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. قرآن مجید کے 2 نزول ہیں. پہلا نزول ہے یک بارگی، پورا کا پورا قرآن مجید کا نازل ہونا، اور وہ ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور وہ ایک ہی رات میں اللہ نے اتارا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں اور شب قدر میں نازل فرمایا. اس کا تذکرہ سورہ قدر میں فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے پاکیزہ، مطہر، صاف ستھرے، اجلے ہوئے، نور سے بڑے ہوئے دل حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا اتارا، اور وہ مدت کتنی ہے؟ 23 سال. اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہونے والا نزول اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں پورا قرآن مجید مکمل فرمایا. فاصبر لحکم ربک، یہاں پر صبر کا معنی ہے انتظار، یعنی آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کریں. ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور آپ کسی گناہ گار ناشکرے کا کہا نہ مانا کریں. مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حکم کا انتظار کیجئے، اور کسی طور پر بھی کسی بدکار، گناہ گار، ناشکرے کا آپ نے کہا نہیں ماننا، کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والے وحی کے ہی منتظر رہا کریں، اور اسی میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے. پھر ارشاد ہوا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کیا کریں. جب بھی موقع ملے، صبح ہو یا شام ہو، اللہ رب العزت کو خوب یاد کیا کریں. اسی لیے یہاں سے مفسرین نے اور علماء نے، اکابرین نے اس آیت معنی کا یہ مفہوم اور یہ حکم مراد لیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبح اور شام، یعنی فجر کی نماز کے بعد جب بھی موقع ملے، اور مغرب کی نماز سے قبل جب بھی موقع ملے، اللہ کا ذکر کرے. جیسے کہ صلحاء نے، اولیاء نے یہ بات تعلیمات نبوی کا نچوڑ بیان کیا کہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک تسبیح صبح اور شام ضرور کر لینی چاہیے. اور پھر اگلی آیت میں حکم ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصہ میں سجدہ کیجئے. مراد اس سے ہے کہ رات کا کچھ حصہ مختص کریں جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے علاوہ جتنے ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک تسبیح صبح اور شام ضرور کر لینی چاہیے. اور پھر اگلی آیت میں حکم ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصہ میں سجدہ کیجئے. مراد اس سے ہے
کہ رات کا کچھ حصہ مختص کریں جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کے علاوہ جتنا ممکن ہو سکے رات دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ آپ کا وظیفہ اور آپ کے ماننے والوں کا یہی وظیفہ ہونا چاہیے جو پچھلی آیات میں ذکر ہوا، صبح و شام اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، رات کو تہجد و اللہ کا ذکر۔ اب بے شک یہ لوگ مراد کفار، ناشکرے، گناہ گار، یحبون العاجلہ، یہ دنیا کو چاہتے ہیں۔ عاجلہ، عاجلہ سے مراد وہ چیز جو جلد آنے والی ہے، جو جلدی میں ملنے والی ہے، وہ یقیناً دنیا ہے۔ اور کافر جو ہے وہ دنیا اور جلد بازی کو چاہتے ہیں، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑتے ہیں، وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو، یعنی دنیا کو ہی کما رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے ہی لگے ہیں، اور اس دن کو جو ایک بھاری دن ہے قیامت کا، ثقیلہ سے مراد، یومن ثقیلہ سے مراد قیامت کا دن ہے، وہ اس کو بلا بیٹھے ہیں اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ان کا وتیرہ ہے یہ ناشکروں کا اور گناہ گاروں کا۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کر دیے، یعنی ہم ہی ان کے خالق ہیں اور انسانی جسم کے ہر جوڑ کو ہم نے مضبوط رکھا ہے جس سے وہ اپنی دنیا کے معاملات کو نپٹاتے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں ان جیسے ان کے بدلے اور لا سکتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اگر یہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے دین کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ قادر ہے ان کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو لے آئے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو ختم کر کے نئے وجود، نئی انسانیت کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مطیع اور تابع فرما بنا سکتے ہیں۔ اللہ کسی بات میں بھی عاجز نہیں ہے۔ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن مجید۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، جو بھی قرآن مجید کو بطور نصیحت قبول کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے واعظ اور نصیحت کے طور پہ لے گا اور اللہ کی طرف رستہ اختیار کرے گا، وہی کامیاب و کامران ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور جو تم جب ہی چاہو گے جو اللہ چاہے گا، یعنی کہ اللہ کی چاہت میں سب کی چاہت ہے، اللہ کے چاہنے میں سب کا چاہنا ہے، لہذا تم اپنے آپ کو بڑا پہلوان مت سمجھو، وہی ہوگا جو اللہ کی چاہت ہوگی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی وہ خوب علم رکھتا ہے کہ کس چیز کا نفع ہے اور کس چیز کا نقصان ہے، کس چیز میں انسانیت کے لیے فلاح و کامیابی ہے اور کس میں انسان کی ناکامی ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 31، آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ پیچھے کیا فرمایا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، چاہت اللہ ہی کی چلے گی، اور پھر فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے کون سا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ دردناک۔ ظلم سے کیا مراد؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سب سے بڑا نہیں مانتے اور آپ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور ایسے ظالموں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یقینی طور پر اس رکوع میں اللہ نے فرمایا قرآن وہی راہ ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ ظالموں میں سے ہے اور اس کا
انجام کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ رب العزت پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ